السلام علیکم. آئی لو یو. میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. آج اتوار ہے، بہت اچھا دن گزر رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن ابھی کچھ طبیعت خراب یہ ہوئی ہے کہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سن لی ہے. یار، وہ کہتے ہیں نا، چلو بھر پانی میں بھی لوگ کئی اتنے غیرت والے ہوتے ہیں جو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے ہیں. چلو بھر، یہ چلو اس کو کہتے ہیں، یہ جو اس میں پانی آ جاتا ہے. جس میں غیرت ہو وہ اس میں بھی ڈوب کے مر جائے گا، لیکن جس میں غیرت نہ ہو تو وہ اس کو دریا میں بھی پھینک دیں، اس کو نہر میں بھی پھینک دیں، اس کے لیے وہ پانی بھی کم ہے. تو شیخ رشید صاحب نے آج اتنی ڈٹھائی سے پھر پریس کانفرنس کی ہے، اور اس نے کہا جی کہ یہ جو تیزگام ریلوے کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے وہ گو مگو کی رپورٹ ہے. اس میں کلیئر نہیں ہے کہ پہلے سلنڈر پھٹا ہے یا پہلے شارٹ سرکٹ ہوا ہے. او مائی گاڈ. تو کہتا ہے میں کیوں استعفیٰ دوں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تمہارا استعفیٰ بنتا ہے. 70 آدمی مرے ہیں اور تم نے کوئی کاروائی نہیں کی، کوئی ذمہ داری نہیں لی، تو تمہارا استعفیٰ بنتا ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف، عام بندے نے نہیں کہا، میں نے، منصف نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تمہارا استعفیٰ بنتا ہے. 70 آدمی، بہت سارے حادثے ہوئے ہیں، ویسے تو 117 حادثے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا حادثہ تھا، اتنی بڑی نیگلیجنس تھی کہ جس میں 70 آدمی زندہ جل گئے. اور سپریم کورٹ نے جب کہا اس کو، تو جب باہر آ کے نکلا تو کہتا ہے جی کہ ایک بندے نے کہا جی کہ آپ استعفیٰ کب دے رہے ہیں آپ کو؟ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے. کہتے نہیں، مجھے چیف صاحب کہیں تو میں دے دوں گا. اس نے کہا جی انہوں نے کہہ تو دی ہے، اور کس طرح آپ کو کہیں؟ کہتا جی میں تمہاری خواہش پہ استعفیٰ نہیں دوں گا. اور اس کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے. وہ لغاری کی رپورٹ ہے، ایم ڈی کی. شارٹ سرکٹ، جو پنکھا لٹک رہا تھا اس سے یہ ہوا ہے حادثہ. اور انہوں نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے، اس نے، شیخ رشید صاحب نے علماء کو اور تبلیغی جماعت کو کہا ہے کہ جی یہ وہ سلنڈر لے آتے ہیں، ہم ان کو منع کرتے ہیں، یہ سلنڈر لے آتے ہیں. جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی سلنڈر ہم اپنے کیمپ میں لے کے جاتے ہیں اور خالی کروا کے چیک کرواتے ہیں کہ یہ خالی ہیں. تو آج اس نے، یہ دیکھیں جی، رپورٹ کے باوجود، سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود، عوام کی تو بات ہی نہ کہنا، عوام کے تو ہر بندے نے اس کو کہا ہے کہ استعفیٰ دو، تو اس کے باوجود انہوں نے نہیں دیا. سپریم کورٹ کے کہنے پہ، عوام کے کہنے پہ، اب جو رپورٹ سامنے آ گئی ہے اس کے کہنے پہ کہتا ہے جی کہ یہ گو مگو والی پلی ہے، رپورٹ ہے، میں اس کے اوپر استعفیٰ نہیں دیتا. اور ویسے دوستو، استعفیٰ انہوں نے دینا کدھر ہے؟ جو اتنے منتیں ترلے کر کے حکومت میں آئے ہیں، وہ عمران خان جو بات بات پہ کہتا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ جناب سعد رفیق استعفیٰ دو، آج ریلوے پھاٹک پہ ایک ریلوے کا پھاٹک کھلا رہ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ریڈی والے کا، تو تم استعفیٰ دو. تو اب وہ کدھر ہے؟ اب تو پوری قوم عمران خان گو، عمران گو کا نعرہ لگا رہی ہے. آؤ آؤ، سامنے آؤ، عزت اور غیرت کا مظاہرہ کرو، برائے نام ہی استعفیٰ دے دو. اب تو ایم کیو ایم کے آپ پاؤں پہ پاؤں پکڑ رہے ہیں، وہ آپ کے وہ نہیں آ رہے، پاؤں پہ پاؤں. آج بھی آپ نے چیئرمین سینٹ کو بھجوایا ہے جو جعلی اکثریت سے وہ بن کے بیٹھا ہے. 36 ووٹ تھے اس کے، تو اس کے 65 نکل آئے. 65 والے ہار گئے اور 36 والے جیت گئے. اس کو آج آپ نے بھیجا ہے، اسد عمر کو بھیجا ہے، جہانگیر ترین کو بھیجا ہے. پاؤں ایسے پاؤں پکڑ رہے ہو، پاؤں پکڑ رہے ہو، تو تمہیں اتنا احساس نہیں کہ اب تم حکومت میں خود ہی چلے جاؤ. بحران پہ بحران آ رہے ہیں. اتنے بحران ماضی کی حکومتوں میں نہیں ہے جتنے. گھی ایک دن میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، دودھ میں 12 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹی وی کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں.
چینی میں 5 روپے کلو فی اضافہ ہوا ہے. یہ 2 دن کی بات ہے، یہ پرسوں کی بات ہے، آج اور کل اور پرسوں. سبزیاں دالیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، دالوں میں تو 100 روپے اضافہ ہو چکا ہے. اور پیٹرول میں آپ نے جب سے آپ آئے 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے. تو اور کس طرح عوام کے سوشل میڈیا پہ ذرا ان کی گالیاں سنو جو آپ کو عمران خان وہ گالیاں دے رہے ہیں. رکشے والے، ریڑیوں والے، ٹانگوں والے، سائیکلوں والے، مزدور، کسان، کون سا طبقہ ہے جو آپ پہ خوش ہے؟ اور سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا لیکن آج ہم ایسے پچھتا رہے ہیں. تو یہ آپ استعفیٰ نہیں دے رہے تو آپ کی ٹیم کیسے دے گی؟ آپ کے فواد چودھری نے سمیع ابراہیم کو اور مبشر لقمان کو ایک ایک تھپڑ مارا ہے ریپیٹڈلی، اور آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. نہیں نہ لیا آپ نے ایکشن. فیاض الحسن چوہان نے بے شمار روزانہ وہ غلطیاں کرتا ہے، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. چیئرمین نیب کا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ انشاءاللہ چیئرمین نیب جو ہے نا، مرنے سے پہلے یا اپنے استعفے اپنی میعاد مہلت ختم ہونے سے پہلے اپنے منہ سے کہے گا کہ میں نے یہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور یہ شہباز شریف، حمزہ، ان سب کو میں نے عمران نیازی کے کہنے پہ گرفتار کیا تھا. یہ وہ مان کے جائے گا. یہ میری پیشن گوئی ہے کہ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب ہے نا، یہ مان کے جائے گا. تو دوستو یہ جو ہے نا، ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ایسی باتوں پہ استعفیٰ دے دیں گے. میں کہتا ہوں 1070 بھی بندے مار جائیں نا تو شیخ رشید استعفیٰ دینے والا نہیں، کیونکہ اس کو تو ایسے ملی ہے وزارت. اس کو کیسے وزارت ملی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا تو 3000 ووٹ ملے تھے اور ضمانت ضبط ہو گئی تھی. اور ضمانت ضبط اس کے اپنے ایک بقول اس کے کہ وہ اس کے پاس ایک ملازم رہا تھا شکیل اوان، اس نے اس کی ضمانت ضبط کرائی تھی، اس کے ملازم نے. تو اس کو اب بھی ان کو سر عزت والی یا غیرت والی بات قسم سے نہیں ہے ان میں. ان کے ساتھ بے لگا دیں، ساری وہی ہے. عزت اور غیرت اور شرم، ان ساری چیزوں کے ساتھ بے لگائیں، بے، تو یہ پھر ساری ان کو بنتی ہے. اس لیے یہ کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے. اور یہ جو حریم شاہ کی حکومت ہے، حریم شاہ عمران خان حکومت عرف حریم شاہ حکومت، یہ استعفے دینے والے نہیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے استعفیٰ دینے والا، کیونکہ یہ بھان متی کا کنبہ، وہ کہتے ہیں ادھر سے اینٹ اور ادھر سے جوڑا. بھان متی نے کنبہ جوڑا، ادھر سے اینٹ اور ادھر سے روڑا. کہیں سے روڑا لیا، کہیں سے اینٹ لیا، تو یہ پی ٹی آئی بنی ہے. یہ بھان متی کا کنبہ ہے. بھان متی نے کنبہ جوڑا، کہیں سے اینٹ کہیں سے روڑا، وہ اس نے اکٹھا کیا تو پھر بھان متی نے اپنا ایک کنبہ بنا لیا. اس لیے یہ چوں چوں کا مربع، یہ حریم شاہ کی حکومت، یہ نیازی صاحب کی حکومت، یہ کوئی ان چھوٹے موٹے استعفوں سے نہیں جاتی. چیف جسٹس کیا جو مرضی کر دے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جن کے سہارے یہ آئے ہیں نا، وہ نیوٹرل ہو رہے ہیں. تو یہ بغاوتیں ہوئی ہیں نا، مسلم لیگ کاف کی بغاوت، ایم کیو ایم کی بغاوت، اختر مینگل کی بغاوت، پیر پگاڑا کی بغاوت، یہ سارے نیوٹرل ہوئے ہیں نا. یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے تو یہ سارا کام ہوا ہے. اور یہ بس اب چونکہ ادھر ان کا کوئی ولی وارث نہیں بن رہا. کل بھی چودھری شجاعت نے نواز شریف صاحب کی بڑی تعریف کی ہے. تو یہ چونکہ ڈیل کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ نون لیگ والے بھی، یہ اگر صحیح ہوتے تو یہ 1 سال بھی نہیں گزار سکتا تھا یہ عمران خان، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. شہباز شریف ادھر چنگم کھا رہا ہے اور ہیٹ پہن کے پھر رہا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں واپس آؤں. کیا کر رہا ہے وہاں پہ وہ؟ نواز شریف کی تیمارداری تو اس کے بیٹے وہاں موجود ہے، اس کی نواز شریف کی بیٹی وہاں پہ موجود ہے، اس کی بہویں وہاں پہ موجود ہے، سارا کنبہ وہاں موجود ہے. تو شہباز شریف وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
تو جناب شہباز شریف صاحب واپس آؤ، اپنی ذمہ داری نبھاؤ اور قوم کو ان سے نجات دلاؤ، حریم شاہ حکومت سے قوم کو نجات دلاؤ۔ آپ نجات دہندہ بن کے آئیں، ڈیل کے چکروں میں نہ پڑیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں تو آلٹرنیٹو قیادت آ جائے گی اور پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آلٹرنیٹو قیادت آ جائے گی اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جس چکر میں آپ پڑے ہیں نا کہ مجھے کہیں سے کوئی گرین سگنل نظر آئے، تو گرین سگنل جو ہے نا وہ پھر آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا، آپ کو ادھر سے ہی جو ہے نا وہ کوئی اور آلٹرنیٹو آ جائے گا نون لیگ کا۔ اب ایک امید بنی ہے شاید خاقان عباسی کے حوالے سے کہ اس کی ضمانت انشاءاللہ اگلے ہفتے ہو رہی ہے، یہ منڈے کو لگی ہوئی ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ شیخ رشید کے اوپر آج میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ اس میں اتنی کوئی اگر وہ تھوڑی سی بھی ہوتی نا غیرت ہوتی تو یقین کرو جس دن چیف جسٹس نے جس دن حادثہ ہوا تھا اس دن استعفیٰ دیتا، پھر جس دن چیف جسٹس نے کہا ہے اس دن استعفیٰ دیتا۔ پھر اب یہ رپورٹ آ گئی ہے تیز گام والی جو ڈائریکٹر لغاری صاحب کی، پھر استعفیٰ دیتا، لیکن یہ استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لے، جتنے مرضی بندے مر جائیں، یہ استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ آئے ہی اتنی مشکلات سے آئے ہیں، بھیک مانگ کے آئے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں اور مزید بیکاری بنا دیا عمران خان نے، 1 کروڑ عوام جو ہے مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں جب سے عمران خان آیا ہے۔ ملیں بند ہیں، ملوں فیکٹریوں والوں نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں، ملیں بند ہیں، وہ منڈے سے ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ آج یہ رکشہ والوں نے مہنگائی کے خلاف اعلان کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اناؤنس بھی کریں گے کہ فروری میں اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا، اور مارچ میں جو ہے نا اس کا تھوڑے سے سخت لفظ استعمال کر لوں، مارچ میں اس کا ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ تھوڑے سے سخت لفظ ہے، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو۔ سبسکرائب کریں تاکہ یہ باتیں ہماری آگے تک جائیں، اور لائک اور شیئر تو آپ کر بھی رہے ہیں۔ آپ کو بھی سلام اور خدا حافظ۔